وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے مقرر کر دیا بیت اللہ کو لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ اور امن کی جگہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ پاک صاف رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. آگے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے بیت اللہ کو، خاص بیت اللہ کو لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا. مثابہ اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ لوگ بار بار وہاں آتے ہیں، بار بار آنے کی جگہ، کیونکہ جہاں اس جگہ پر جو کوئی ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو اس کو اور زیادہ پھر جانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بار بار لوٹنے کا مقام بنایا ہے، تو اس کے دل کے اندر اور داعیہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ایک دفعہ آیا ہوں، یا اللہ مجھے بار بار یہاں پہنچانا، مجھے بار بار اس مقام کی زیارت نصیب کرنا. تو اس مقام کے اندر اتنی کشش ہے، بیت اللہ کے اندر اتنی کشش اللہ نے رکھ دی ہے کہ جو ایک دفعہ جائے وہ اس کی کشش بار بار اسے کھینچتی ہے کہ میں بار بار جاؤں. تو یہ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ بنا دیا. اور دوسرا مطلب اس کا ہے مثابہ، ثواب کی جگہ بنا دیا. بیت اللہ کو ثواب کی جگہ بنا دیا. ثواب کی جگہ کیسے کہ جو عام جگہوں پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا وہاں ثواب ملتا ہے. ایک آدمی جو ہے نا باہر کسی مقام پر 1,00,000 نماز پڑھے اور بیت اللہ کے اندر صرف ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 کے برابر ثواب پا لیتا ہے. تو وہ ثواب کی جگہ ہے. عام جگہ پر کوئی بندہ نیکی کرے 1,00,000 دفعہ تو نیکی کا ثواب 1,00,000 دفعہ ملے گا، لیکن وہاں ایک نیکی کرے تو ایک مرتبہ کرنے کا 1,00,000 نیکی کا ثواب مل جاتا ہے. تو وہاں جو ہے نا 1,00,000 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. اس لیے فرمایا ثواب کی جگہ بنا دیا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، میں نے لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنا دیا، بار بار آنے کی جگہ بنا دیا. وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنا دیا. تو وہاں جو ہے نا امن ہے، امن پا لیتا ہے، حتیٰ کہ وہاں درندے بھی اپنے آپ کو معمول محسوس کرتے ہیں. اگر کوئی جو ہے نا وہاں قاتل پہنچ جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو معمول محسوس کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ قاتل کو وہاں پناہ نہیں دی جاتی، وہاں سے نکالا جاتا ہے اور نکال کر اس کو سزا دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں امن کی جگہ، یعنی جتنے سے جتنا بڑا دشمن وہاں سامنے آ جائے تو بیت اللہ کے اس خاص ایریے کے اندر، حرم پاک کے اندر وہاں ہو، تو وہاں جو ہے نا اس کو دوسرے کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس سے انتقام لے لے. اور کتنا رش ہوتا ہے اس مقام پر، کتنا ہر وقت لوگ ہوتے ہیں، اور نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے زیادتی کرے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں امن کی جگہ، امن کی فضا بنا دی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے. فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ بیت اللہ اور امن کی جگہ. آگے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. مقام ابراہیم، جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، وہ ایک خاص پتھر ہے، مقام ابراہیم کا جسے نام دیا جاتا ہے. اس پتھر کی جو ہے نا وہ پتھر 14 انچ مربع ہے. 14 انچ مربع وہ پتھر ہے، اتنا بڑا پتھر بھی نہیں ہے. اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر یعنی بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو حکم دیا کہ میرے خلیل کے پاؤں کے نشان یہاں اپنے اندر محفوظ کر لیں. تو اس نے اپنے سینے کے اندر خلیل اللہ علیہ السلام کے پاؤں کے نشان محفوظ کر لیے، اور اس نے اپنے سینے کے اندر وہاں نشان ضبط کر لیے. تو اس پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. اب جو ہے نا اس پتھر کو وہاں کی حکومت نے یعنی ایک مخصوص مقام پر، یعنی مخصوص جگہ پر ایک خاص خول میں بند کر دیا ہے، جالی کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے. اور وہاں جو ہے نا اس جہاں وہ پتھر پڑا ہے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. تو مقام ابراہیم کو فرمایا کہ جا نماز بنا لو مقام ابراہیم پر.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور مقام ابراہیم کے قریب گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب میرا یہاں دل کرتا ہے کہ نماز پڑھ لوں، دو رکعت نماز ادا کر لوں۔ اب اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کیونکہ نبی کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتے۔ اب جب دوسری مرتبہ طواف کرنے کے لیے آئے تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں جو ہے نا 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تو جبریل امین یہ آیت نہ لے کر نازل ہوئے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ اے اللہ کے محبوب عمر کا دل نہ توڑو، یہاں جو ہے نا جائے نماز بنا لو، اس مقام کو مقام ابراہیم کا نام دو اور یہاں جو ہے نا نماز ادا کرو۔ اب طواف کرنے کے بعد وہاں 2 رکعت نماز ادا کرنا واجب ہے، یہ احناف کے نزدیک ہے، باقی لوگ سنت کہتے ہیں۔ لیکن مقام ابراہیم وہ خاص جگہ ہے، ضروری نہیں کہ اسی خاص جگہ پر ہی نماز ادا کی جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ بھی سامنے ہو، جہاں بھی بندہ 2 نفل ادا کر لے تو وہاں وہ 2 رکعت جو ہے نا جو واجب ہیں وہ ادا ہو جاتے ہیں۔ تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یہ وہ پتھر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اب لوگوں کو اطلاع کر دو حج کے لیے آئیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں تو یہاں آواز لگاؤں گا، جنگل بیابان ہے، کتنی آواز میری دور جائے گی؟ فرمایا آواز لگانا تیرا کام ہے، ساری انسانیت تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر جناب خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر آواز لگائی اور لوگوں کو بلایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، آواز دی کہ لوگوں اللہ حج کا حکم دے رہے ہیں۔ تو وہ آواز اللہ نے ہر اس خوش نصیب تک پہنچا دی جس کے لیے بیت اللہ میں جانا مقدر تھا، تو ہر اس کے لیے وہ آواز پہنچ گئی اور انہوں نے اس آواز پر لبیک کہا کہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں۔ تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے آواز دی اور یہ پتھر باب رحمت کے قریب باب رحمت کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور عام دنوں میں مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان لوگ طواف کرتے ہیں، مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے، لیکن حج کے دنوں میں یہ پتھر درمیان میں آ جاتا ہے، ہر طرف سے طواف ہو رہا ہوتا ہے تو یہ وہ مقام ابراہیم ہے۔ فرمایا اس مقام پر تم مصلی بنا لو، جائے نماز بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام ابراہیم کو جو ہے نا ایک مخصوص جگہ پر جو ہے نا حکم دیا کہ یہاں اس کو مقام ابراہیم بنا لو اور اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ آگے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اس کا پس منظر کافی وسیع ہے، یہاں وہ موقع نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام انہوں نے جب بیت اللہ تعمیر کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بیت میرا تعمیر ہو گیا، میرا گھر تعمیر ہو گیا ہے، لہذا اس کو پاک صاف رکھو، انطہرا بیتی للطائفین، اس کو پاک صاف رکھو، ظاہری پاکیزگی کا بھی خیال کرو کہ اس کے غلاظت قریب نہ جائے، گندگی قریب نہ جائے، ناپاک اس کے اندر کوئی نہ داخل ہو۔ اسی طرح باطنی پاکیزگی کا بھی خیال رکھو کہ باطنی طور پر کوئی کافر کوئی مشرک اس کے قریب نہ جائے، اسی طرح برے عقیدے والا اس کے قریب نہ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے پلید ہے، وہ اس کے قریب نہ جائے۔ فلا یقربوا المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب نہ جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کو پاک صاف رکھو، یہ میرا گھر ہے۔ تو اسی طرح یہ حکم جو ہے نا اس بیت اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ بیت اللہ کے ساتھ جتنے بھی مساجد ہیں یہ ساری بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، جتنے بھی مساجد ہیں نا یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہذا ہر مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے کہ جو مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اس کو پاک صاف رکھا جائے، ظاہری طور پر اس کی صفائی کا خیال رکھا جائے، باطنی طور پر بھی اس کی صفائی کا خیال رکھا جائے، ظاہری طور پر یعنی اس کے اندر کوئی ایسی جو ہے نا چیز نہ ڈالی جائے جس کی وجہ سے مسجد جو ہے نا مسجد کے ماحول خراب ہو، مثلا کوئی آدمی جو ہے نا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئے، اسی طرح کوئی آدمی جو ہے نا لہسن استعمال کر کے مسجد میں نہ آئے کہ اس سے جو ہے نا بدبو ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے نا مسجد کے اندر ایسے اسباب پیدا کرنا کہ لوگ مسجد کے قریب نہ آ سکیں، یہ جو ہے نا یہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مسجد میں چھوٹے بالکل چھوٹے بچوں کو نہ لایا جائے کہ وہ جو ہے نا پیشاب کر دیتے اور جو ہے نا مسجد جو ہے نا ناپاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر دیوانہ اور پاگل کو نہیں آنے دیا جائے گی،
کہ اس کو پاکیزگی کا پتہ نہیں ہوتا. جو آدمی پاگل ہے دیوانہ ہے اس کو مسجد سے دور رکھا جائے تو یہ ظاہری پاکیزگی ہے. اور باطنی پاکیزگی یہ ہے کہ مسجد کے آداب کا خیال رکھا جائے, مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں نہ کی جائیں, اور مسجد کے اندر جو ہے نا اپنا عقیدہ اور اپنے جو ہے نظریات وہ صاف ستھرے رکھ کر مسجد کے اندر داخل ہو جائیں. یہ مسجد کے آداب ہیں ظاہری اور باطنی, اور بھی کافی آداب ہیں. تو یہاں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اے ابراہیم اور اسماعیل میں آپ کو حکم دیتا ہوں ان طہرا بیتی للطائفین کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے. تو وہاں طواف وہاں اسی جگہ کے ساتھ مخصوص ہے. والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, وہاں لوگ طواف بھی کرتے ہیں اعتکاف بھی کرتے ہیں. والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے جو ہے نا اس گھر کو صاف پاک رکھو. تو مساجد کو پاک صاف رکھنا یہ جو ہے نا بہت بڑی عبادت کا کام ہے. مساجد کی صفائی یہ بہت بڑی عبادت کا کام ہے. اور میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ جو آدمی مسجد کی صفائی کرتا ہے اور دوران صفائی وہ جو گرد و غبار اس کے جسم پر پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اس لیے کوئی چیز سامنے پڑی ہو, عموماً بچے جو ہے نا کوئی چیزیں باہر سے لاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور مساجد کے اندر چیزیں پھینک دیتے ہیں, کلیاں پھینک دیتے ہیں, شاپر پھینک دیتے ہیں, اور ان کو اٹھا کر باہر ڈالنے سے جو ہے نا بہت بڑا اجر ملتا ہے, بہت بڑا ثواب ملتا ہے. اس لیے جو ہے نا اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ چونکہ ملت حنفیہ کے بانی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی سے ان کا تذکرہ